بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں بلال ڈار اور آج ہم بات کریں گے قدوس پزنجو صاحب کی جو نئی کابینہ تشکیل پائی ہے، اور اس کابینہ کی تشکیل کے ساتھ ہی باب پارٹی اور ان کے اتحادیوں کے درمیان اختلافات کی خبریں زبان زد عام ہیں۔ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے، یہ کیوں یہ پیش بندی ہو رہی ہے، یہ کیا آگے چل کے ہونے والا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے، ایک تو یہ آج آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا میں بتاؤں گا کہ قدوس پزنجو صاحب نے بڑی جارحانہ پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا، اور وہ جارحانہ پالیسی کیا ہوگی اور اس میں کن کن کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے اور ان کو محتاط ہونے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ میں سارا کچھ آج کے آپ کو اس ولاگ میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے بات چیت کا آغاز کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ یوٹیوب پہ میرے چینل پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ تو جی ناظرین، بات چیت کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ حد تقریب حلف برداری جو کابینہ کی تھی اس سے لے کے آج تک بہت ساری خبریں آئی ہیں کہ کابینہ کے معاملات میں عہدوں کی تقسیم میں اختلاف رائے پایا جا رہا ہے، اور یہ اختلاف رائے بڑی تعداد میں پایا جا رہا ہے۔ مثلاً 2 ڈپارٹمنٹس ہیں، ایریگیشن اور CNW، جو کہ لینے کے لیے کم سے کم اس وقت کابینہ کے اندر تقریباً 7 سے 8 لوگ امیدوار ہیں، اور ان کی ڈیمانڈ ہے کہ انہیں یہ عہدہ دیے جائیں۔ اب ظاہری بات ہے 2 ڈپارٹمنٹس ہیں، اور جن کو نہیں دیا جائے گا وہ ان کی ناراضگی رہے گی، اور اس میں مکسی صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ان کو یہ عہدہ یہ ڈپارٹمنٹ نہ دیا گیا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ سردار یار محمد رین صاحب پاکستان تحریک انصاف کے تقریباً 4 کم سے کم جو ان کے MPs ہیں ان کے ساتھ وہ بھی مل کے ناراض ہیں۔ 4 کا گروپ یہ ہے، اور 4 6 8 بندے جن کو یہ وزارتیں نہیں ملیں گی وہ بھی ناراض ہوں گے، اور پلس کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ جام کمال خان کی کابینہ میں وزیر تھے لیکن ان کو وزارتیں نہیں ملیں، تو اب وہ بھی ناراض ہیں اور وہ بھی چپ کر کے فی الحال بیٹھے ہیں۔ لیکن اندرون خانہ سردار یار محمد رین صاحب کے گھر پہ بیٹھک ہوئی ہے، اور اس میں کچھ ناراض اراکین اکٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مل کے چلنے کا فیصلہ کیا ہے ابتدائی طور پر کہ وہ مل جل کے مشترکہ فیصلے کریں۔ تو ایک تو یہ گروپ تشکیل پا رہا ہے، اور اگر مزید اراکین ناراض ہوئے تو وہ ان کے ساتھ آ کے جڑ جائے گا۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ یہ عمومی تاثر تھا، ایک بات کی جا رہی تھی کہ قدوس پزنجو صاحب کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، کیونکہ انہیں اپنی جماعت اور اس کے علاوہ اتحادیوں کا تو ساتھ ان کو حاصل ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو جو اپوزیشن ہے ان کی بھی حمایت حاصل ہے، لیکن اور اس لیے ان کی کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی، انہیں اسمبلی کے اندر یا باہر ان کے اقدامات کو چیلنج کرنے والا یا تنقید کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں صورتحال اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے، اور وہ روز اول سے شروع کام ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے ہے کون۔ دراصل میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو بلوچستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ قدوس پزنجو صاحب کو اتنا زیادہ فری ہینڈ ملے کہ وہ تمام فیصلے اپنی مرضی سے کریں اور ہر چیز کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں چلا جائے، اور اس سے پھر یہ بہت ساری چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اس لیے اسٹیبلشمنٹ ایک تو قدوس پزنجو صاحب کے خلاف ایک چھوٹا سا گروپ یا ایک بڑا گروپ اسمبلی میں ایک پریشر کے طور پر رکھنا چاہتی ہے، تاکہ وہ ان کی اپوزیشن کرتے رہیں، اور قدوس پزنجو صاحب جو ان کی لائن اینڈ لینتھ ہے وہ ایک سرکل کے اندر رہے اور اس سے باہر نہ جائے۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے ایک کوشش رہی ہے، وہ ان کی بلکہ حکمت عملی ہے کہ وہ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ایک ہی ٹوکری میں نہیں رکھتے، تاکہ کہیں انڈے باسکٹ کو گر جائے یا چوٹ لگ جائے تو سارے انڈے ٹوٹ نہ جائیں۔ تو جو لوگ اس وقت کابینہ میں شامل نہیں ہیں، یہ جام کمال صاحب کے ساتھ تھے، اسٹیبلشمنٹ ان کو بھی راضی رکھنا چاہتی ہے، ناراض نہیں رکھنا چاہتی۔ لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو جو اس وقت کابینہ میں شامل نہیں ہیں، ان کو بھی اسٹرینتھن رکھے تاکہ ان کی سیاست بھی چلتی رہے، اور انہیں یہ دلاسا دیا جا سکے کہ آج نہیں تو کل یا آنے والے دور میں آپ کو آپ کی پوزیشن مستحکم رہے گی اور آپ کو بڑے عہدے مل سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی کہے سنے میں رہیں اور ساری بات مانتے رہیں۔ ناظرین، یہ جو سردار یار محمد رین صاحب کے گھر پہ بیٹھک ہوئی ہے اور جو ناراض اراکین ہیں ان کی تعداد دیکھی جائے تو تقریباً 8 سے 10 لوگ بنتے ہیں، اور اگر ان میں مزید لوگ شامل ہوتے ہیں تو ایک اپوزیشن بن جاتی ہے۔ گو کہ یہ اپوزیشن قدوس پزنجو صاحب کی گورنمنٹ کو گرا نہیں سکتی، ہلا نہیں سکتی، لیکن ان کے اندر ان کی گورنمنٹ کے اوپر اسمبلی کے اندر اور باہر بھرپور تنقید ضرور کر سکتی ہے۔ تو اس سے فرینڈلی اپوزیشن تو ختم ہو جائے گی، اور اگر اندر سے حکومتی اتحاد کے اندر سے قدوس پزنجو صاحب کے خلاف آوازیں اٹھیں اور ان کے اقدامات کو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا،
تو پھر یہ تاثر جائے گا کہ ان کے اوپر ان کی اپنی جماعت کا اعتماد حاصل نہیں، ان کی اتحادی ان سے اعتماد نہیں کر رہی، ان کے اقدامات کو، ان کی کارکردگی کو اچھا نہیں سمجھ رہے، تو اس حوالے سے پھر میڈیا پہ ایک سوالیہ نشان ضرور بن جائے گا، اور بہت ساری چیزیں پھر یہ تاثر گہرا ہوتا چلا جائے گا کہ شاید قدوس بزنجو صاحب اچھا کام نہیں کر سکتے۔ تو گروپ آگے چل کے بڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس جو میں نے پوائنٹ پہ جو بات چیت کی ہے، اس والے سے آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کے ضرور بتائیے گا، تاکہ ہم دیکھیں آپ کی رائے اس والے سے کیا ہے۔ اور دوسرا ساتھ ساتھ میں آپ دوسرے ایشو پہ آتا ہوں، جہرانہ پالیسی۔ ناظرین، جہرانہ پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے قدوس بزنجو صاحب نے ڈپارٹمنٹس کے خلاف، کہ جن کے اندر جن میں باقاعدگی سے تنخواہ دی جا رہی ہے اور گوشت ملازمین ہیں، ان گوشت ملازمین کو پکڑنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے، پلس اداروں کے اندر، ڈپارٹمنٹس کے اندر جو ہنگامی وزٹس ہوں گے اور اچانک وزٹس ہوں گے، اور ان کو وہاں پہ جو اہلکار یا افسران صحیح طرح سے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام نہیں دے رہے ہوں گے، یا ناقص انتظامات کر کے بیٹھے ہوں گے، یا عوام کو صحیح معنوں میں سہولیات فراہم نہیں کر رہے ہوں گے، ان کو سروسز نہیں دے رہے ہوں گے، ان کے خلاف بڑی سخت کارروائیاں ہوں گی، اور ان کو معطل کیا جائے گا، ان کے خلاف محکمانہ کارروائیاں کی جائیں گی، انکوائریز کی جائیں گی۔ تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا قدوس بزنجو نے پورے صوبے کے حوالے سے، اور اچانک وزٹ کریں گے، اس کے لیے وہ پر اعتماد اور قابل دوستوں کی ایک ٹیم تشکیل دے رہے ہیں، جو بیوروکریسی اور سیاستدانوں کے مشترکہ ٹیم ہوگی جو ایکشن لے گی۔ ساتھ ساتھ قدوس بزنجو صاحب نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ سی ایم ہاؤس اور سیکریٹریٹ کے دروازے عام پبلک کے لیے کھول دیے جائیں، تاکہ ان کو سہولتیں میسر آ سکیں، اور کھلی کچہریوں کا سلسلہ قدوس بزنجو صاحب دوبارہ شروع کریں گے، جس طرح انہوں نے اپنے سابقہ دور میں کیا تھا۔ تو یہ ایک وہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ وہ صوبے کے عوام کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور ہر معاملے میں وہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو ناظرین، ان دونوں ایشوز کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا کامنٹ سیکشن میں، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یوٹیوب پہ میرے چینل پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر ہو۔